بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول مقدس ماہ مبارک ہے جس میں سید المرسلین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ ربیع الاول اسلامی تقویم اور ہجری سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ دیگر اسلامی مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی نمایاں خصوصیات کا حامل ہے۔ اس ماہ میں دو ایسے واقعات اسلامی تاریخ کا حصہ بنے جو ہمیشہ کے لیے تاریخ عالم میں ثبت ہو گئے۔ ان میں ایک محسن انسانیت خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا واقعہ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم اور سب سے مقدس واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روئے زمین پر تشریف لانا ہی تخلیق کائنات کے مقصد کی تکمیل ہے۔ یہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہی پیدا فرمائے۔ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے جو خالق کائنات نے اپنی مخلوقات پر فرمائی۔ یعنی ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا کہ اس کی زندگی میں باوجود ان کی نبوت کی موجودگی کے اگر آنے والے نبی تشریف لے آئیں تو پھر کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، بلکہ اس نبی کو بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاتے ہوئے ان کی تائید و نصرت کرنا ہوگی۔ جب انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر ان کی امتوں کا کیا وصف ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو بدرجہ اولا لازم ہے کہ وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور انبیاء کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کی پاسداری کرتے ہوئے منشائے ربانی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اختیار کریں۔ چونکہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد تمام شرائطیں منسوخ ہو گئیں۔ قیامت تک کے لیے دستور حیات صرف اور صرف شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تم سب یعنی پوری انسانیت کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی اس کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام کلام یعنی سابقہ کتب و صحاف پر ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر احسان عظیم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص خطے، کسی خاص قوم یا مخصوص زبان والوں کا نبی بنا کر نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے پیغمبر رشد و ہدایت کے مقام و عظمت و رفعت پر فائز کر کے مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی قرآن مجید کا عکس ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حسن و اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت، محبت، ہمدردی، صبر و تحمل، برداشت، بردباری، نرمی، بری خیر خواہانہ جدوجہد جو صرف صعوبتوں اور مشکلات کے درمیان رہی، ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ انسان جن کی تاریخ مورخین نے اتنی بھیانک لکھی تھی، ان کی تاریخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں انتہائی تابناک بن گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس 23 سالہ مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں دنیا کے اندر ایک عظیم انقلاب آیا جو ہر لحاظ سے منفرد اور بے مثال ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح و کامیابی کا عظیم اور تاریخ ساز مظہر ہے۔